بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست، ہمارے قریبی لوگ بعض اوقات کم ہمتی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے کسی بھائی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کرنے لگتے ہیں جو کہ اگر وہ موجود ہو تو اس کو وہ اچھی نہ لگے، اور یہ صاحب ان کے بارے میں ایسی بات بھی نہ کریں۔ جہاں تک میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، غور کیا ہے کہ یہ چیز سامنے کیوں آتی ہے، اس طرح سے کیوں ہوتا ہے، تو مجھے جو سمجھ آئی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا اور کسی لیکچر میں بھی سنا تھا کہ ایک ٹیچر نے بلیک بورڈ پہ ایک لائن ڈرا کی اور کلاس کے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اس لائن کا کوئی حصہ اریز نہیں کرنا، مٹانا نہیں، اس کو چھوٹا کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو شارٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ اٹھا، اس نے پینسل لی اور کاغذ پر اس سے لمبی ایک لائن ڈرا کر دی، اور وہ ٹیچر نے کہا کہ یہ جو لائن تم نے ڈرا کی ہے یہ اس لائن سے نیچے ہے، اگر یہ لمبی لائن چھوٹی لائن سے اوپر کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوگا۔ ایک دوسرا اسٹوڈنٹ اٹھا، اس نے وہ پیپر الٹا کر کے بورڈ پہ لگا دیا۔ تو جو بھائی، جو ہماری بہن، جو ہماری عزیز اس طرح کی غیبت کا یا کوئی نیگیٹو بات چیت کرتی ہیں یا کرتا ہے، تو وہ دراصل ہم اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی دوسرے کی وہ نقص بیان کریں گے تو ہمارے نقص اس میں چھپ جائیں گے اور خود بخود ہمارا کمال ظاہر ہونے لگ جائے گا۔ جبکہ دوسرا راستہ ہے شدید محنت کا اور میسو سکسیس کا، بڑی کامیابی کا۔ تو ہمیں بڑے پیار سے اس بھائی کو، اس بہن کو، اس بچے کو، اس بچی کو اس کام سے باز رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرنی ہوگی کہ جس سے ہمارا یہ ماحول ایک دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی ایک صحت مند ماحول بن جائے۔ میں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو مجھے مزید کچھ اچھی چیزیں ملیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے کہ دنیا میں جب یہ ریسرچ کی گئی، سائیکالوجی والوں نے اس کو اسٹڈی کیا اور اس کو دیکھا، تو پتہ چلا کہ اسٹیٹسٹیکلی عددی طور پر 49% لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، وہ ایکشن نہیں کرتے، سوچتے رہتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ہم یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ غلط نہ نکل آئے، اور ہم ایسا کریں گے تو ویسا نہ ہو جائے۔ اوور تھنکنگ میں پڑے رہتے ہیں۔ 49% لوگ ایسے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے کام کر ڈالتے ہیں۔ صرف 2% لوگ ہیں دنیا میں جو وہ کام کرتے ہیں جو کہ کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر 98% لوگوں کے سامنے کسی کی غیبت کریں گے یا ہم ان سے کوئی مشورہ لینے کے لیے جائیں گے تو وہ ہمیں صحیح مشورہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں گے، کیونکہ وہ تو خود یا اوور تھنکنگ کا شکار ہیں یا وہ بغیر سوچے سمجھے کام کرنے والے ہیں۔ اگر خوش قسمتی کے ساتھ
ہم ان 2% لوگوں تک پہنچ بھی جائیں جو صحیح سوچ رکھنے والے، صحیح کام کرنے والے ہیں، تو پھر ہماری عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسی کو سپورٹ ملے، ہمارے خیال کو، ہمارے آئیڈیا کو کوئی سپورٹ کرے، اور وہ لوگ بغیر سوچے سمجھے کر بھی دیتے ہیں، اور ہم اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا اپنے اسکول ڈیز کے بارے میں، خاص طور پر میرا جو پسندیدہ سبجیکٹ ہے وہ میتھمیٹکس رہا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جب ہم میتھ کے نوٹس بناتے ہیں اور ٹیچر ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہم بڑی آسانی سے ٹیچر کو فالو کرتے ہوئے وہ سارے سٹیپس نوٹ کر کے گھر لے آتے ہیں، لیکن جب ہم وہی سیم کویسچن گھر میں بیٹھ کر حل کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارے لیے وہ اس میں طرح طرح کے اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، بڑا غور کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی دوبارہ ٹیچر سے جا کے پوچھنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس سٹیپ کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اسی طرح سے ہمارے کئی ایسے ہمارے ذہنی جو ہمارے کیفیات ہیں وہ مس کنسیپشن کا اور ڈسیپشن کا ہم شکار رہتے ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کنسیپٹ اور یہ جو ہمارا مسئلہ ہے ہمیں یہ پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہے۔ کوئی ہم نے کتاب پڑھی، کوئی محفل اٹینڈ کی، کوئی یوٹیوب پہ لیکچر سنا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا مسئلہ اس طریقے سے حل ہو جائے گا جو یہ اسپیکر اور یہ کتاب والا بتا رہا ہے، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن ہر وقت ایسا نہیں بھی ہوتا۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اور زیادہ انالیٹیکلی اپنی لائف کو گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے ہماری مختصر ہے، اس میں لیزی رہنا، مس کنسیپشن کا شکار رہنا، کیونکہ اگر ہم مس کنسیپشن کا شکار رہیں گے تو ہم اس مس کنسیپشن کو وہ کنٹیجیسلی ہم دوسرے لوگوں تک بھی وہ پہنچائیں گے، اور اگر ہمارے پاس کلیئرٹی ہوگی اور ہم اپنے اس علم میں اور اس تجربے میں پختہ ہوں گے تو ہم اپنے سرکل میں اپنے دوستوں کو بھی اس خاص نقطے اور خاص پوائنٹ اور خاص کنسیپٹ کو زیادہ واضح طور پر پیش کرنے کے قابل بھی ہوں گے۔